قوتوں کا وہ منبع ہے، مرکز ہے، ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے، اس کے ارادے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی اس کائنات میں نہیں حرکت کر سکتا۔ اور جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو جب اس ذات کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر بھی پھر ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی قوتیں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیچ ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں جب اللہ کی عظمت پیدا ہوئی اور صحابہ کرام نے صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کیا، وہ ذکر الہی کی لذت سے آشنا ہوئے، تو اپنے دور کی سپر پاوروں کو انہوں نے حقیر سمجھا اور پھر اپنے پاؤں کی نوک سے انہیں ٹھکرا دیا، ان کی پیشکشیں ٹھکرا دیں اور ان بڑی بڑی سپر پاوروں کو، کیسر و کسرا کو پاش پاش کر دیا۔ ان کے پاس قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن ان کا تعلق ایک ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو چکا تھا جو ذات ساری قوتوں کی مالک ہے۔ تو ذکر الہی کے ساتھ انسان کے اندر بڑی قوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے، تمہارے کاموں سے بہت ہی بہتر ہے، اور تمہارے مالک، تمہارے آقا کے ہاں وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اور تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بننے والا ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرو، تم دشمن کی گردنوں کو اتارو اور دشمن تمہاری گردنیں اتارے، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ضرور ہمیں بتائیے، تو آپ فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے اعمال سے زیادہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے، مال و دولت کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ مال کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ تو جب یہ سارا مال، یہ ساری دولتوں کے خرچ کرنے کا مقصد بھی اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، جہاد کا مقصد بھی اللہ کا نام، کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے، تو پھر ذکر الہی ہر چیز سے افضل ہے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اسی بات کی ترغیب دی، اور صحابہ کرام نے بھی پھر اس چیز کا بڑا اہتمام کیا، اور ان کو ذکر الہی سے جو لذت ملتی تھی، اور اس ذکر الہی سے جو انہیں فائدے حاصل ہوتے تھے، جب وہ اس حقیقت کو پا کے پھر ان کے سامنے دنیا کے مال کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ اور بہت سے ایسے اذکار ہیں جن کی بدولت ہم دنیا میں بھی بہت سے نقصانوں سے، شرور سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو اور یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لے کے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور میں اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر جا رہا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے،
کوئی طاقت نہیں ہے.